میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ التماس کر رہا ہوں حضرت مولانا سید سلمان حسینی ندوی صاحب سے کہ تشریف لا کر ہمیں خطاب فرمائیں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ بزرگان محترم، بھائیوں اور بہنوں، وحدت امت میں علماء کے کردار سے متعلق ابھی آپ نے گفتگو سنی، اور اسی گفتگو کی تکمیل انشاءاللہ مجھے کرنی ہے۔ الہ آباد کی سرزمین پر جو حضرات اس اجلاس میں تشریف فرما ہیں میں سمجھتا ہوں کہ منتخب اور چیدہ اور یہاں کے پڑھے لکھے لوگوں کے نمائندہ ہیں، بقامت کہتر اور بقیمت بہتر کے مصداق ہیں، اور جو بات ان سے عرض کی جائے گی وہ انہی تک محدود نہیں رہے گی، ان کے ذریعے سے بہت سو تک پہنچے گی۔ اور چونکہ آج الیکٹرانک میڈیا کا دور بھی ہے، اس لیے جو کچھ کہا جائے گا اسے ریکارڈ بھی کیا جائے گا، اور پھر لاکھوں انسانوں تک بات پہنچ سکتی ہے۔ میرے بزرگوں، اسلام کا جہاں تک تعلق ہے وہ دین توحید ہے، اور دین توحید کا جہاں ایک طرف مطلب یہ ہے کہ یہ دین یہ بتاتا اور سکھاتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اللہ واحد ہے، ایک ہے، اس دنیا کا مالک، اس کا خالق، پروردگار وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے، نہ خدائی میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی قدرت اور اس کی خلاقی اور اس کے دیگر صفات میں کوئی شریک ہے۔ وحدانیت الہ کا جو عقیدہ ہے یہ بنیادی عقیدہ ہے جو اسلام کے ذریعے سے سکھایا جاتا ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ اس کا سب سے بہتر ترجمان ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی بھی ایسی ذات نہیں ہے جس کی پوجا کی جائے، عبادت کی جائے، جس کو اس کائنات میں متصرف مانا جائے، یہ مانا جائے کہ موت اور حیات اور نفع اور نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے، اور اس کا علم محیط ہے، کوئی چیز بھی اس کے علم سے دور نہیں ہے، اس کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہے، اور وہ قادر مطلق ہے۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے حکم سے ہوتا ہے، اس کے ارادے سے ہوتا ہے، اس کی مشیت سے ہوتا ہے، اس کے فیصلے سے ہوتا ہے، اور کوئی بھی اس کائنات میں ایسا نہیں ہے جو اس کے فیصلوں کو بدلوا سکے، جو رکاوٹ بن سکے۔ توحید کے اس سبق کو چھوٹی سی سورۃ الاخلاص میں بہت اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پڑھو اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور کرم فرما ہے، اور کہو کہ وہ اللہ ایک ہے، اور وہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہے۔ نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ اس کو جنا گیا ہے، نہ وہ کسی کا باپ، نہ کسی کا بیٹا،
اس سے کسی کا صلبی اور خونی تعلق نہیں، اور کوئی بھی اس کے برابر اور ہمسر نہیں۔ یہ چھوٹی سی سورہ ہے جس کا نام سورۃ الاخلاص ہے، اور اخلاص کے معنی خالص توحید سکھانے والی سورہ۔ اخلاص سے مراد یہاں توحید کا اخلاص، اللہ کے عقیدہ وحدانیت کو خالص طور پر پیش کرنا جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ دوسری آیت کریمہ ہے جو بڑی مشہور و معروف ہے، جس کو کرسی کی آیت کہتے ہیں، آیت الکرسی، جو تیسرے پارے کے شروع میں ہے۔ پہلے ہی صفحے پر اس آیت کریمہ کا ذکر فرمایا گیا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ کے معبود ہونے، اللہ کے زندہ جاوید ہونے، اللہ کے ذریعے سے اس کائنات کے قائم رہنے، اور اللہ کے وسیع علم اور اللہ کے عظیم اقتدار اور اللہ کے بلند و بالا ہونے اور عظمت کے مالک ہونے کا تذکرہ فرمایا گیا ہے بڑے جامع ترین الفاظ میں، کہ پورے قرآن کی سب سے زیادہ عظیم آیت یہی آیت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب سے ایک موقع پر پوچھا کہ قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آیت الکرسی۔ فرمایا کہ ماشاءاللہ تمہارا علم تم کو مبارک ہو، جواب صحیح۔ تو عقیدہ توحید کا جہاں تک تعلق ہے، یہ عقیدہ پورے نظام اسلام پر حاوی ہے۔ جیسے عقیدے میں وحدانیت ہے، ویسے ہی شریعت کے سرچشمے میں وحدانیت ہے، قانون کے عطا کرنے میں وحدانیت ہے، زندگی میں جتنے بھی نظام ہیں، جتنے بھی شعبے ہیں، ان سب میں وحدانیت ہے، یعنی ایک مرکزیت ہے، اور موضوع کی ایک ایسی وحدت ہے جس کی وجہ سے وہ موضوع کبھی بکھرتا نہیں ہے، کبھی منتشر نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ہماری نمازوں کے لیے ایک سینٹر آف ڈائریکشن متعین کر دیا گیا ہے، کعبہ مقدسہ کو ایک ایسی مرکزی حیثیت دی گئی ہے کہ ہماری نمازیں پوری دنیا میں اس کے ارد گرد خاموش طواف کرتی رہیں، وہی مرکز ہو، اور اس طرح سے تمام نمازوں میں وحدت پیدا ہو جائے، تمام نمازیں ایک مرکز سے جڑی ہوئی ہوں، جیسے ایک ذات سے جڑی ہوئی ہیں، اسی کی نیت، اسی کا ارادہ، اسی کے لیے عبادت، اسی کی بندگی، رکوع، سجود، قیام، قعود اسی کے لیے، قربانی اسی کے لیے، ذکر و تلاوت اسی کے لیے، جو عمل بھی زندگی کا ہے وہ اسی کے لیے ہے۔ اور اسی کے لیے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے قانون اور اس کے نظام کے ماتحت ہے، اور مراد وہی ہے، مقصود وہی ہے، اسی کی رضا چاہیے، اس کی منشا کے مطابق عمل چاہیے۔ اس میں کوئی عمل بھی زندگی کا ایسا نہیں ہے جس کو مستثنا کیا جا سکے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت، ذکر، ان سب چیزوں کے بارے میں عام طور پر لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کے مظاہر ہیں، یا ارکان ہیں، یا فرائض ہیں، لیکن باقی زندگی کے جو کام ہیں، زندگی کے جو عمل ہیں، زندگی کی جو مشغولیتیں ہیں، ان کے بارے میں ذہنوں میں ایک تقسیم ہے، دین اور دنیا کی تقسیم ہے آخرت کی اور آخرت سے پہلے والے مرحلے کی۔ ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ ہمارا کاروبار، ہماری ملازمت، کھانا پینا، شادی بیاہ، ہمارے تعلقات، ہماری اور مشغولیتیں، یہ دنیا داری ہے، اور مسجد میں نماز کا عمل، رمضان میں روزے کا عمل، یا دیگر ایام میں روزوں کا عمل، یا حج کا عمل، یا زکوٰۃ کی ادائیگی، یہ دینی عمل ہے۔ یہ تقسیم توحید کے خلاف،
یہ تقسیم وحدت کے خلاف ہے، یہ تقسیم دین کی مرکزیت کے خلاف ہے۔ دین نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں، صرف اس لیے۔ تو اس کا مطلب کیا یہ سمجھا گیا کہ صرف نماز پڑھتے رہیں، صرف روزہ رکھتے رہیں، صرف حج کرتے رہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ مطلب اگر ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز پڑھتے رہتے، اور کسی کام میں مشغول ہوتے تو آیت قرآنی کے خلاف ہوتا۔ لیکن آپ نے یہ بتایا کہ میں تو شادی بھی کرتا ہوں، اور میں تو سوتا بھی ہوں، اور میں کھاتا بھی ہوں، میں زندگی کے تمام معاملات کو برتتا ہوں، اور کوئی شخص اگر اس کے خلاف کرے تو وہ میری سنت کے خلاف۔ یعنی دین اور دنیا دونوں کو عبادت کے تحت جمع ہونا ہے۔ دنیا کو دین بنانا ہے، دین کو دنیا نہیں بنانا ہے۔ دنیا تابع ہے، دین کو سرداری حاصل ہے، دین کی ماتحتی میں دنیا کو گزرنا ہے، اور دنیا کے اوقات گزارے جانے ہیں۔ اور جب یہ بات طے ہو گئی کہ انسانوں اور جنوں کی پیدائشی اسی لیے ہوئی ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کریں، تو بندگی کا تعلق انسان کی تجارت سے بھی ہے، صنعت سے بھی ہے، ملازمت سے بھی ہے، اور ان تمام مشغولیات سے ہے جو جائز مشغولیات ہیں۔ حرام اور حلال کی جو تفصیلات ہیں، ظاہر ہے کہ وہ صرف نماز کے لیے نہیں، صرف روزے کے لیے نہیں۔ حلال و حرام کی تفصیلات آپ کی معقولات کے لیے، مشروبات کے لیے، ملبوسات کے لیے، مسکونات کے لیے، یعنی آپ کے لباس کے لیے، آپ کے کھانے کے لیے، آپ کے رہنے سہنے کے لیے، آپ کی جتنی بھی چیزیں ہیں جن کو زندگی میں آپ برتتے ہیں، سب سے متعلق حلال، حرام، مکروہ، مستحب، جائز، ناجائز، خیر، شر، سنت، بدعت، درست، نادرست کی تفصیلات ہیں۔ یا یہ دونوں میں سے کوئی ایک بات ہوگی۔ آپ کا کھانا یا حلال ہوگا یا حرام، کپڑا یا حلال ہوگا یا حرام، مکان یا حلال ہوگا یا حرام، ملازمت یا حلال ہوگی یا حرام، کوئی نہ کوئی ایک بات ہوگی۔ آپ جو کچھ بول رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، وہ یا خیر ہوگا یا شر، یا درست ہوگا یا نادرست، سچ ہوگا یا جھوٹ، دونوں میں سے کوئی ایک بات ہوگی۔ بیچ کا کوئی مسئلہ نہیں کہ انسان اللہ کی بندگی سے ہٹا ہوا ہو اور ساتھ ہی ساتھ وہ دنیا داری سے بھی ہٹا ہوا ہو۔ ان دونوں کے بیچ میں کوئی ایسا مرحلہ ہو، دنیا میں آراف جیسی کوئی جگہ ہو جہاں انسان زندگی گزارتا ہو اور نہ ادھر سے تعلق ہو نہ ادھر سے تعلق ہو، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ فرمایا گیا فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ، حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کیا ہے؟ آپ یا تو صاحب حق ہوں گے یا صاحب باطل ہوں گے، آپ یا تو امانت دار ہوں گے یا خائن ہوں گے، آپ یا تو سچے ہوں گے یا جھوٹے ہوں گے، آپ یا دیندار ہوں گے یا بے دین ہوں گے، دونوں میں سے کوئی ایک بات ہوگی۔ اور اگر آپ نے غلاف اوڑھ رکھا ہے تو پھر قرآن پاک نے اس کے لیے یہ طے کر رکھا ہے، پھر یہ نفاق ہوگا، دوغلا پن ہوگا، دو چہرے والا انسان ہوگا، دھوکے باز و مکار ہوگا، اور اس سے بھی زیادہ خطرناک، کھلے کافر، کھلے مشرک سے زیادہ خطرناک وہ ہے جو دوغلا ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں یہ بھی فرما دیا گیا کہ جو منافق ہیں ان کو زیادہ سخت سزا ملے گی، اور وہ دوزخ کے نچلے طبقے میں ہوں گے، اس لیے کہ ان کا کردار زیادہ نقصان دہ ہے، زیادہ خطرناک ہے۔ کھلا دشمن اچھا اس دوست سے جو چھپا ہوا ہے، نادان دوست اور چھپا ہوا دوست کھلے دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس لیے جہاں تک اسلام کا تعلق ہے اس کی بات صاف ہے، کھری ہے، واضح ہے۔ اب جس کا بھی تعلق اسلام سے ہوگا یقیناً وہ توحید کا بھی عالم بردار ہوگا اور وحدت کا بھی عالم بردار ہوگا۔ اور وحدت، اتحاد کسے کہتے ہیں؟ وحدت امت کی بات ابھی فرمائی جا رہی تھی، تو میں عرض کروں گا کہ اسلام نے تو جب وحدت کی بات کہی ہے
تو جو اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، اس کا مالک ہے، اس کی وحدانیت کے عقیدے سے بات شروع کر کے یہ بتایا گیا کہ اس دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں وہ اسی وحدت کے مرکز سے جڑی ہوئی ہیں۔ آسمان اور زمین اور بحر و بر اور پودے اور درخت اور حیوانات اور انسان اور جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان سب کا مرکز ایک ہے، ان سب کا تعلق ایک ذات سے۔ یہ مخلوق ہیں کسی خالق کی، یہ محکوم ہے کسی حاکم کی، یہ مأمور ہے کسی آمر کی، یہ قانون کے دائرے میں ہے کسی مقنن کے۔ اور جب یہ مان لیا گیا کہ وہ ایک ہے تو پھر سب ایک سے متعلق۔ اس مرکز سے اگر کوئی ٹوٹتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے کوئی شہابیہ ٹوٹتا ہے، کوئی چنگاری کسی انگارے سے الگ ہوتی ہے، کوئی شاخ کسی درخت سے کاٹ دی جاتی ہے، کسی گھاس کو نوچ لیا جاتا ہے، کسی پھول کی پنکھڑی کو جدا کر دیا جاتا ہے، جیسے یہ عمل تخریب کا عمل ہے اور اس کے ذریعے سے پھر وہ شاخ پھلتی نہیں، پھولتی نہیں، اور پھر وہ پنکھڑی پھول کا حصہ باقی نہیں رہتی، بالکل اسی طرح اگر اس وحدت کے مرکز سے کوئی کٹتا ہے تو پھر وہ بے ثمر ہوتا ہے، وہ خشک ہوتا ہے، وہ جلنے کے لائق ہوتا ہے، پھر وہ اس لائق نہیں ہوتا ہے کہ اس کو سرسبزی ملے اور شادابی ملے جب تک کہ اس بنیادی مرکز سے رابطہ نہیں۔ قرآن پاک نے تو انسان کے درمیان اور اس کائنات کے درمیان، جمادات، نباتات اور حیوانات کے درمیان ایک ایسا رشتہ و پیوند قائم کیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ زمین بھی ہمارے پیر چوم رہی ہے اور آسمان بھی پیار کر رہا ہے اور ہوائیں لپٹتی چلی جا رہی ہیں اور درخت جھک جھک کے سلامی دے رہے ہیں اور پھل آ کر منہ کو بوسہ دے رہے ہیں۔ صورتحال اس کائنات کی ایسی وحدت آمیز ہوتی ہے اور ایسی وحدت پر مبنی ہوتی ہے کہ کہیں پر بھی ہم کو کوئی دشمن نظر نہیں آتا، کہیں پر بھی ہم کو کوئی انتشار نظر نہیں آتا۔ ہمیں تو یہ سمجھایا گیا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، آسمانوں میں اور زمین میں جتنے وجودات ہیں، مخلوقات ہیں، سب خدا کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ یہاں تو یہ بتایا جا رہا ہے، یہاں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو چیز بھی اس کائنات میں اللہ کے قانون سے بندھی ہوئی ہے اور قانون کے مطابق عمل کر رہی ہے، آسمان بھی اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، زمین بھی اطاعت کر رہی ہے۔ اطاعت کے انداز الگ الگ ہیں، ان کو باقاعدہ اختیار دے کر، عقل دے کر مکلف نہیں کیا گیا، لیکن ایک قانون کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا اور اسی قانون کی بنیاد پر ان کی گردش ہے اپنے مدار پر، اور ان کی گردش ہے اپنی کہکشاؤں کے ساتھ، ستاروں اور سیاروں کے ساتھ۔ جو عمل سمندر کا ہے، آبشاروں کا ہے، دریاؤں کا ہے، زمین کے نیچے پانی کا ہے، جو عمل ایک چھوٹے سے پودے سے لے کر بڑے بڑے درختوں کا ہے، جو عمل ایک معمولی سے کیڑے سے لے کر ہاتھی اور گینڈے کا ہے، یہ سارا عمل مقنن ہے، ایک دستور کے ماتحت ہو رہا ہے، ایک ارادہ الہی کے ماتحت ہو رہا ہے۔ جو ارادہ الہی ایک ہے، یکتا ہے، جس میں کوئی انتشار نہیں، کوئی تفرقہ نہیں، جہاں اس کی یکتائی حکمرانی کر رہی ہے، اور اسی حکمرانی کا یہ نتیجہ ہے کہ ہر چیز اس سے وابستہ اور اس کے ماتحت عمل پیرا ہے، اپنے اپنے دائرے میں، اپنے کام میں مشغول ہے۔ خدا تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہوا کہ انسانوں کو اور جنوں کو کچھ اختیار دیا جائے اور ان کا امتحان لیا جائے، ان کو عقل سے نوازا جائے، انہیں خطاب کیا جائے، ان کو معلومات دی جائیں، ان کو امتحان کا پرچہ دیا جائے، ان کو سوالات دیے جائیں، ان کو پہلے سے جوابات سمجھائے جائیں، پھر ان کے جوابات کا انتظار کیا جائے، پھر نتیجے کو آؤٹ کیا جائے، پھر فیصلہ کیا جائے کامیاب کون، ناکام کون، کامیاب کے لیے جزا کیا، ناکام کے لیے سزا کیا۔ یہ ایک نظام ہے جو خدا تعالیٰ نے ابد الآباد میں طے فرمایا۔ جب اس کی مشیت ہوئی، اس کا فیصلہ ہوا، اس نے یہ بات طے فرما دی کہ ان دو مخلوقات کے ساتھ یہ عمل میرا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک ایسی بھی مخلوق پیدا فرما دی کہ جس کو اپنی اطاعت کے لیے وقف کر دیا، جس کے ذہن میں معصیت کا تصور بھی نہ آئے، کوئی حرکت، کوئی سکون معصیت سے وابستہ ہو ہی نہ پائے۔ وہ فرشتے ہیں جن کو نور سے پیدا کیا گیا، اور وہ نور کیسا ہے؟
ظاہر ہے کہ لیمپوں پر اور شمع پر اور دیے پر اسے قیاس نہیں کیا جا سکتا، وہ نور الگ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وجود عطا فرمایا، اور اس کا پھر یہ نتیجہ ہوا کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کے احکام کی وہ نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم ہوتا ہے وہ کرتے، عمر بھر کوئی سجدے میں ہے تو عمر بھر کوئی رکوع میں ہے تو عمر بھر کوئی قیام میں ہے، تسبیح اور تحمید ان کی غذا ہے، ان کی مشغولیت یہی ہے، جیسے درخت کی ایک مشغولیت ہے جو طے کر دی گئی مشغولیت، وہ مشغولیت درخت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جو مشغولیت ستاروں سیاروں کی طے کر دی گئی وہ ہزاروں سال سے اسی طرح چل رہی ہے بے کم و کاست، ایسے ہی